الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتممت عليكم نعمتي وقال ربنا عز وجل في آية أخرى والله عليم حكيم صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. آج اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایک خاص بات کہنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بولنے کی اور ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم ان نعمتوں کو گننے جائے تو یہ نعمتیں ہماری شمار سے باہر ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں. یہ تمام نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ دین اسلام کی نعمت ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. میں اگر بچوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور بچوں کے سامنے کھلونے موجود ہو، ان تمام کھلونوں کو دیکھ کر میں ایک خاص کھلونے کی طرف اشارہ کر کے یہ کہوں کہ یہ کھلونا ہے، بچوں کو اور تمام لوگوں کو میرے اس رویے سے بات یہ معلوم ہو جائے گی کہ یہ تمام تو کھلونے ہیں، لیکن ان تمام کھلونوں میں سے سب سے اچھا کھلونا وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کر کے کہا ہے کہ یہ کھلونا ہے. یوں ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں میں سے اگر ہم قرآن و سنت میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چند نعمتوں کے بارے میں ان کو نعمت کہہ کر ہمیں بتلایا ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہے. الصحت والفراغ، ان میں سے پہلی نعمت صحت کی ہے اور دوسری نعمت فارغ وقت کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک فرمان میں صحت اور یوں ہی فارغ وقت کو نعمت قرار دیا ہے. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نعمتیں تو بہت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے صحت اور فارغ وقت یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں حقیقتاً نعمت کہلانے کے لائق ہے. یوں ہی قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمام کیا ہے تم پر میری نعمت. تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کس چیز کو نعمت قرار دے رہے ہیں. اگر ہم اس آیت کے سیاق اور سباق کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تعالی دین کی بات کر رہے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور دین کے کامل ہونے کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں نے میری نعمت تم پر تمام کر دی ہے، یعنی دین جو کامل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نعمتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمت پر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں خوب اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور صرف یہ نہیں، بالخصوص یہ جو دین کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، ہم اس کو نعمت سمجھے، اس لیے کہ اگر ہم کسی چیز کو نعمت نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو نعمت نہیں جانیں گے، تو پھر ہم اس کا شکریہ کیسا ادا کریں گے؟ مثال لے لیجئے، والد صاحب نے اپنے صاحبزادے کو ایک گاڑی گفٹ میں دی، ہدیے میں دی۔ اگر بچہ اس گاڑی کو نعمت نہیں سمجھے گا، اگر وہ اس کو ایک ہدیہ نہیں سمجھے گا، تو وہ اس کا والد صاحب کے یہاں شکریہ پھر کیسا ادا کرے گا؟ یوں ہی اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ دین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، دین ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، تو ہم پھر دین کا شکریہ کیسا ادا کریں گے؟ یہی دین ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کامل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کیا ہے، اور دین کامل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے زیادہ احکامات دیے ہیں۔ ان احکامات میں سے کچھ وہ احکامات ہیں جو مردوں کے بارے میں ہے، اور دیگر وہ احکامات ہیں جو عورتوں کے سلسلے میں ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان احکامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں یہ احکامات دے دیے، اور اگر ہم ان احکامات پر چلیں گے تو صرف اخروی کامیابی ہمیں نہیں ملے گی بلکہ دنیاوی کامیابی بھی ہمیں ملے گی، اور اگر ہم ان احکامات سے اعراض کریں گے، اگر ہم ان احکامات پر نہیں چلیں گے، تو یہ صرف نہیں کہ آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ہم در بدر ٹھوکریں کھائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام کی نعمت کو لیے ہوئے، ہم میں سے بہت سے وہ افراد ہیں جو اس دین اسلام کے احکامات کو اٹھا کر کے ان احکامات پر یا تو قولاً اعتراض کرتے ہیں یا فعلاً اپنے عمل کے ذریعے سے اعتراض کرتے ہیں۔ بعض تو وہ ہے جو شریعت کا ایک حکم لے کر کے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو قولاً تو یہ بات نہیں کہیں گے، جو زبان سے یہ بات نہیں کہیں گے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ پکار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے، یہ حکم نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی اور حکم ہونا چاہیے تھا۔ اسی سلسلے میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اب اسی مہینے مارچ ہی میں عورتیں ایک مارچ نکالیں گی، اور اس مارچ میں ان کا ایجنڈا یہ ہوگا اور ان کی پکار یہ ہوگی، ان کا یہ کہنا ہوگا کہ ہمیں آزادی دی جائے، یعنی اب تک تو ہم قید ہے، لیکن اب ہماری یہ چاہت ہے کہ ہم کو آزاد کیا جائے، یہ جو احکامات ہم پر تھے ان احکامات کو ہم پر سے اتار دیا جائے اور ہمیں ایک آزاد عورت کی طرح جینے دیا جائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان ہوتا، اگر ہمارا اسلام سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا، اگرچہ زیادہ نہ ہو، تو ہم یہ بات خوب جان لیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین اسلام میں احکامات مردوں اور عورتوں دونوں کو دیے ہیں، یا جو بھی حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام میں ہمیں دیا ہے،
تو اس حکم کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسی؟ واللہ علیم حکیم وہو احکم الحاکمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت غیر محدود ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کو ماپیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو دین کے تمام احکامات کے پیچھے ہے۔ لیکن اس زمانے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان نقل پر نہیں، یعنی ہمارا ایمان قرآن پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر نہیں، بلکہ اب ہمارا ایمان نقل سے اتر کر، شریعت سے اتر کر اب عقل پہ آنے لگا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک قرآن میں یہ بات موجود، ٹھیک احادیث میں یہ بات موجود، لیکن جب تک ہم اس بات کو عقل کے موافق نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اس بات کو عقل پر تولیں گے نہیں اور یہ بات ہمارے عقل میں نہیں اترے گی، اس وقت تک ہم ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا نام مسلم ہے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ہے۔ اور مسلم کا کیا معنی؟ مسلم کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے، آہستہ آہستہ کر کے یہ اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا ہمارے دلوں سے اور ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے۔ اور اب ایمان بالنقل نہیں، اب ہم ایمان بالعقل پر اتر گئے ہیں۔ ہم قرآن کی بات اسی وقت مانیں گے جب وہ ہماری عقل میں آئے گی، ہم احادیث کی بات اسی وقت مانیں گے جب یہ بات ہماری عقل میں آئے گی۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم بغیر عقل اور بغیر سوچتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، یعنی شریعت مطہرہ کو قبول کر لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی، اور اس خواب میں یہ دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اٹھنے پر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے یہ بات کہی کہ فانظر ماذا ترى، میں نے آپ کو اپنی خواب تو بیان کر دی ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں اس خواب پر عمل کروں یا میں اس خواب کے ساتھ کیا کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو یہ حکم دیا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی چونکہ آپ کی خواب وحی ہے اور وحی میں جو بھی آئے وہ حکم خداوندی ہوا کرتا ہے، جو بھی حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ اب یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقل کو نہیں چلایا۔ یہ صرف نہیں کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کو ذبح کر رہے ہیں، بلکہ عرصہ دراز کے بعد ان کو ایک بچہ اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ملا، اور یہ بچہ اس عمر تک پہنچا فلما بلغ معہ السعی، کہ وہ اب دوڑنے لگا، اور یہ وہ عمر ہے جب والد کو اپنا بچہ بہت زیادہ پسند اور محبوب ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام عقل کی بنیاد پر سوچ سکتے تھے اور اعتراض کر سکتے تھے کہ اللہ تعالی، آپ نے مجھے خواب میں یہ دکھایا کہ میں ایک آدمی کو ذبح کر رہا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور نمبر 2، یہ عام آدمی نہیں بلکہ یہ میرا بچہ ہے، کیا بچے کو ذبح کرنا جائز ہے؟ یہ صرف نہیں، بچہ اس عمر تک پہنچ گیا ہے کہ میرا قلبی تعلق اس سے ابھی شروع ہوا ہے، اور ابھی مجھے یہ خواب میں نظر آ رہا ہے کہ میں ایسے اپنے بچے کو
قربان کر رہا ہوں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو لیا اور عقل کو چھوڑ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ افعل ما تؤمر، آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو لیا، عقل کو چھوڑ دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ دونوں آگے بڑھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کے بارے میں ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے، یعنی ابراہیم علیہ السلام میں یہ جو صفت اسلام ایک اعلیٰ درجے تک پہنچ گئی تھی، ہم اسی اسلام پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ نقل کو لو، قرآن کو لو، سنت کو لو، شریعت کو لو، اپنے عقل کو چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، علیم حکیم احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ کی حکمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو جان نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے عقول ایسی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کامل مسلمان بن کر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بغیر سوچے یوں ہی قبول کر لیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اب کیسے مسلمان بن گئے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اپنے والدین کی حکمت سے کم سمجھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کے سامنے کسی دوسرے آدمی یا کئی غیروں کی بات بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے سامنے اپنا حال بیان کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہاں تک گر گئے ہیں کہ ہم اب عقل کو لیتے ہیں اور ہم نقل یعنی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بچہ گھر میں موجود اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے۔ اب بچہ تو بچہ ہے، اس کا عقل بھی قاصر ہے، یوں ہی اس کا علم بھی نہ ہونے کے برابر۔ وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اس آگ میں چھلانگ لگا لوں، میں اس آگ کو ہاتھ لگا لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے عقل کے قاصر ہونے کی وجہ سے اور اس کی کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے سامنے تو ہیرے ہیں، میرے سامنے تو سونا ہے، میرے سامنے تو چمک اور دمک موجود ہے، اگر میں اس پر ہاتھ لگا لوں، میں اسے تھام لوں، میں اسے سینے سے لگا لوں تو مجھے ہر چیز مل گئی ہے۔ لیکن والدین اس بچے کے سامنے آئیں گے اور بچے کو پہلے کہیں گے کہ پیچھے ہو جا۔ بچہ پیچھے نہیں ہوگا تو وہ بچے کو پکڑ کے بچے کو پیچھے کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا عقل والد کے عقل کے مقابلے میں کم ہے، بچے کا علم والد کے علم کے مقابلے میں کم ہے، بچے کی حکمت والد کی حکمت کے بنسبت نہ ہونے کے برابر ہے، تو بچہ وہ پیچھے ہو جائے گا۔ اور ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ بچہ فی الحال یہ بات سمجھ نہیں پا رہا ہے، جب اس کی حکمت میں کچھ اضافہ ہوگا تب وہ سمجھ پائے گا کہ میرے والد صاحب نے مجھے پیچھے کر کے مجھے آگ سے بچایا ہے، میں آگ کو سونا سمجھ رہا تھا، وہ سونا نہیں، وہ حقیقت میں آگ تھی۔ ہم اپنے والدین کی حکمت کو اتنی زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کو سمجھے بغیر ہم اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور ہم جب بڑے ہو جائے ہمارے سامنے کوئی بچہ آئے جو اپنے والد کی بات نہیں مان رہا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ اس کی حکمت میں کمی کی وجہ سے یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ ہم بچے کو کہیں گے کہ آپ بڑے ہوں گے تو آپ بھی اس بات کو سمجھ پائیں گے۔ ہم اپنے والد کی حکمت کو اتنا مان لیتے ہیں کہ بغیر عقل پر تولے ان کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، ان کی بات کو تسلیم پر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالی جو خالق والد ہے، جن کی حکمت کی کوئی حد نہیں، جن کی علم کی کوئی حد نہیں، جب اللہ تعالی کی بات آتی ہے
تو یہ حکمت والی بات کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت والد کی حکمت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حکمت کے خالق ہے۔ اللہ جب ہمیں کوئی حکم دے دے، جب ہم والد کی حکمت جو محدود ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تب بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود جب حکمت ہے ہم اس کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ ہم بھی اسی کو مان لے، ہم یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ہمارے لیے اچھائی نہیں برائی ہے، لیکن اللہ کی حکمت کو جب ہم آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اظہار ہم پر فرمائیں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ بات جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں برا تھا، اور جس چیز کو ہم برا سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں اچھا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ غیر محدود جو حکمت ہے ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے شریعت کے ہر حکم پر عمل کریں بغیر اسے عقل پر تولے ہوئے۔ ہمارا اسلام تو یوں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلامی ملک میں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں بے شمار علماء موجود، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن اور سنت کا درس اور جہاں قرآن اور سنت کی تدریس ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کسی مغربی ملک میں ہو اور وہ یہ ایجنڈا لے کر کھڑا ہو جائے کہ شریعت میں یہ بات ہے لیکن ہمیں سمجھ میں آتی نہیں، ہمیں یہ چاہیے، تو کچھ نہ کچھ ہمیں بات میں سمجھ میں آ جاتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں یو کے کا رہنے والا آدمی ہوں، یہاں ان جیسے ممالک میں عورتیں جو مسلمان ہیں وہ ایسے مارچ نہیں کر سکتی اور نہ کرتی ہے، تو ایسی مسلمان عورتیں ایک اسلامی ملک پاکستان میں ان میں اتنا کرج اور ان میں اتنی ہمت کیسے آ سکتی ہے کہ اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے وہ ایسی آواز اٹھائے؟ یہ تو اسلام کی بات تھی، لیکن اب میں آپ کے سامنے عقلی باتیں بھی پیش کروں گا تاکہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے اور اسلامی قوانین ایسے قوانین ہے، اسلامی احکامات ایسے احکامات ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں وہ احکامات کوئی سمجھا نہیں پاتا۔ آپ اس کو خوب سمجھ لیجئے، اور میں بالکل ابتدا سے شروع کر کے انتہا تک جاؤں گا اور ایک ایک بات کے پیچھے میں ایک ایک عقلی نقطہ پیش کروں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ اس میں زیادہ وقت نہ لگ جائے۔ اور میرا مقصد اس سے نمبر 1 یہ ہے کہ وہ خواتین جو اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہے وہ مطمئن رہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ آپ کو آزادی سے محروم کیا جا رہا ہے، اور جو آزادی مغربی ممالک میں عورتیں لیے ہوئے ہیں آپ کو اس سے دور کیا جا رہا ہے، یہ باتیں ہمارے ذہنوں پر متاثر نہ ہو اور ہم شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے ہم اسلامی آزادی کو اپنائے ہوئے رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ چند وہ عورتیں ہیں جو محارم ہے اور دوسری وہ عورتیں ہیں جو غیر محارم ہے۔ یہ صرف عورتوں کے بارے میں نہیں بلکہ عورت کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سے یہ محارم اور مردوں میں سے یہ غیر محارم۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فرق کیوں شریعت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ محارم یہ غیر محارم، تمام کو ایک کی طرح کیوں نہیں بنایا گیا؟ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر محارم، لہذا ان سے کچھ محتاط رہنا، اور یہ محارم ہے، یہاں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ یہ فرق کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس کو عقلی طور پر سمجھ لیجئے گا۔ اس میں ایک عقلی وجہ یہ ہے کہ جن سے مخالف میں سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی واسطے کے ہماری فیملی میں داخل، اور بعض وہ لوگ ہیں جو کسی واسطے سے ہماری فیملی میں داخل یا وہ ہماری فیملی کی ہے ہی نہیں۔ تو نمبر 1،
بعض وہ لوگ جن سے مخالف میں سے جو بغیر کسی واسطے کے ہماری فیملی کے ہیں، اور نمبر 2 بعض وہ لوگ جن سے مخالف میں سے جو یا تو ہماری فیملی میں ہے لیکن کسی واسطے کے ذریعے، یا وہ ہماری فیملی میں سے ہے ہی نہیں۔ شریعت ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں میں فرق کرتا ہے۔ فرق کیوں ہے؟ فرق اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو جن سے مخالف میں سے ہے اور ہمارے اور ان کے مابین خون کا تعلق ہے، ان دونوں آدمیوں کے مابین جنسی میلان یا تو بالکل نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا سوسائٹی کی وجہ سے تو بہت کم ہوگا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو جن سے مخالف میں سے ہے، ہمارے فیملی میں ہے یا تو کسی واسطے کی وجہ سے، یا وہ ہمارے فیملی میں ہے ہی نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے اور ان کے مابین جنسی میلان موجود ہے کیونکہ خون کا تعلق موجود نہیں۔ یہ بات ہر عقل مند کو تسلیم ہے کہ جنسی میلان وہاں ہی ہوگا جہاں خون کا رشتہ نہیں، اور جہاں خون کا رشتہ آ جائے گا وہاں تو فطرتاً یا تو جنسی میلان نہیں ہوگا، یا اگر ہوا بھی تو وہ کسی کے سوسائٹی اور اس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوگا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں جنسی میلان موجود ہے وہاں گڑبڑ کا اندیشہ، اور جہاں گڑبڑ کا اندیشہ ہے آدمی اپنی عزت اپنی آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں کچھ احتیاطی تدابیر کو لے لے، اور جہاں جنسی میلان نہیں، وہاں گڑبڑ کا امکان یا اتنا امکان نہیں، وہاں آدمی ایک حد تک محفوظ ہے، لہذا اب اس کو اتنی زیادہ احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اب مثال لے لیجئے، ایک مرد ہے، اس کی خالہ، ایک مرد ہے، اس کی پھوپھی۔ اب ایک مرد کی خالہ وہ اس کے فیملی میں سے بغیر کسی واسطے کے ہے، اس کی والدہ کی بہن، اور آدمی کی پھوپھی وہ بھی اس کے فیملی میں بغیر کسی واسطے کے ہے، کیوں؟ اس کے والد کی بہن۔ تو یہ دو عورتیں چونکہ ڈائریکٹلی بغیر کسی واسطے کے اس مرد کی فیملی اور خاندان میں ہیں، ان کے مابین خون کا رشتہ موجود ہے، تو یہاں جنسی میلان نہیں ہوگا، لہذا یہاں کھلی بات ہو سکتی ہے، اور ان عورتوں کو کھلے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یعنی بغیر نقاب کے ان کے چہرے پر ہوتے ہوئے۔ اب سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جہاں خالہ کی بات، جہاں پھوپھی کی بات آتی ہے تو وہاں جنسی میلان نہیں، کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اس مرد کی فیملی میں ڈائریکٹلی ہے اور خون کا رشتہ ہے، لہذا یہاں جنسی میلان نہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے ان کو محارم کی فہرست میں شمار کر کے ہمیں بتلا دیا کہ یہاں اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں، یہاں احکامات کچھ نرم ہے، گرم نہیں۔ دوسری طرف ایک آدمی اور اس کی ممانی، مثال لے لیجئے، ایک مرد اور اس کی والدہ کے بھائی کی اہلیہ، اس کی ممانی اس کے فیملی میں واسطے کے ذریعے سے آئی ہے، وہ بلا واسطہ ڈائریکٹلی اس کی فیملی میں سے نہیں۔ کیوں؟ اگر اس عورت کا اس آدمی کے ماموں کے ساتھ شادی نہ ہوتی تو یہ عورت اس کے خاندان میں نہ ہوتی، یہ عورت خاندان اور فیملی میں آئی ہے بذریعے بواسطہ نکاح کے، لہذا یہاں جنسی میلان بھی موجود ہوگا، اور یہاں احتیاطی تدابیر کو اپنانے کا حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مرد کے لیے یہ محارم اور یہ غیر محارم، اور عورت کے لیے یہ محارم اور یہ غیر محارم۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر نقل نہ ہوتا، اگر قرآن نہ ہوتا، سنت نہ ہوتی، شریعت نہ ہوتی، تب بھی عقل کی وجہ سے اسے لوگ تسلیم کر لیتے، بشرط یہ کہ ان کے پاس عقل ہوتا اور وہ اسی کے ارد گرد اپنی زندگی گزارتے اور اس کو ایک عقلی حکم مان لیتے۔
اب عورت جب گھر میں ہے تو اس کے ارد گرد گھر کے ماحول میں صرف عمومی طور پر محارم ہوں گے، یعنی وہ مرد جو بغیر کسی واسطے کے اس کی فیملی میں ہے، عورت کے والد ہوں گے، عورت کے بھائی ہوں گے، عورت کے اپنے بچے ہوں گے۔ اسی وجہ سے شریعت نے گھر کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ جب عورت گھر میں ہو تو عورت کو احتیاطی تدابیر کو اپنانا ضروری نہیں، وہ آرام سے گھر میں رہے، اس کے لیے گھر میں نقاب کا پہننا ضروری نہیں، اس کے لیے گھر میں آسانی سے یعنی ایزی ہو کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نمبر 2، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر ہی میں رہے۔ کیوں؟ گھر کے باہر نکلے گی غیر محارم زیادہ، اب یہاں گڑبڑ کا امکان، اور اگر وہ گھر میں رہے تو گھر میں چونکہ محارم موجود تو گڑبڑ کا امکان کم۔ اسی وجہ سے عورت کی حفاظت کے لیے عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیے گا۔ اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ حکم جو گھر میں رہنے کا دیا گیا ہے تو یہ مردوں کو کیوں نہیں دیا گیا، یہ صرف عورتوں کو دیا گیا ہے۔ تو پہلا جواب سمجھ لیجئے کہ ہم صرف قرآن کو ماننے والے نہیں، ہم احادیث نبویہ، سنت نبویہ کو بھی ماننے والے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے عورتوں کے لیے گھر کے متعلق وقرن فی بیوتکن، اور احادیث نبویہ میں حکم ہے گھر کے متعلق مردوں کے لیے ولیسعک بیتک۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس میں جانے کا اب موقع نہیں، خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عورت کو محروم کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، عورت کی آزادی کو اس سے چھیننے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی جگہ کا پابند بنا دیا جائے تو اس میں صرف 2 وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ اس آدمی کو محروم کیا جا رہا ہے، یا نمبر 2 اس آدمی کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں وجوہات کے بعد کوئی تیسری وجہ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کلاس میں پڑھ رہا ہے اور استاد اس بچے سے کہے کہ کلاس میں رہیے گا، کلاس سے مت نکلیے گا۔ اب بچے کے ذہن میں صرف 2 باتوں میں سے ایک آ سکتی ہے۔ نمبر 1، باہر کچھ مزے ہو رہے ہیں جس سے مجھے محروم کیا جا رہا ہے، یا نمبر 2، باہر کچھ غلط کام ہو رہا ہے جس سے میری حفاظت کی جا رہی ہے۔ یوں ہی ہم کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کو حکم ہے کہ آپ گھر میں رہیے گا، آپ کا مکان گھر ہے، آپ وہاں ہی رہنا۔ یہ حکم یا تو اس کو محروم کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے یا اس کو محفوظ رکھنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اب ہم کس سے پوچھیں؟ ہم ایک مولوی سے پوچھیں، دوسرے سے پوچھیں، ہم ایک انٹیلیجنٹ آدمی سے پوچھیں، ہم ایک ماڈرنسٹ سے پوچھیں، ہم کس سے پوچھیں؟ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ جب میں کسی بچے کو یہ حکم دوں کہ آپ اس گھر میں رہیے گا، باہر مت نکلیے گا، تو اس کو سمجھانے تو اب کس سے سوال کیا جائے گا کہ یہ پابندی کیوں ہے؟ کیا کسی دوسرے یا تیسری آدمی سے پوچھا جائے گا اور ان کی بات مانی جائے گی، یا خود مجھ سے پوچھا جائے گا؟ جواب یہ ہے خود مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہنے کا۔ اب ہم اللہ ہی سے پوچھیں کہ اے اللہ، تو نے ہی حکم دیا ہے عورتوں کو گھر میں رہنے کا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عورت کو محروم کرنے کے لیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عورت کی حفاظت کے لیے۔ آپ خود بتائیے کہ عورت کو گھر میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پاک دامن عورتوں کو بیان کیا ہے تو ان کو لفظ محصنات کے ذریعے سے بیان کیا ہے، اور محصنات یہ حصن سے آتا ہے۔ حصن کا معنی قلعہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پاک دامن رکھنے کے لیے
ایک قلعے میں رکھا ہے۔ یہ قلعہ کون ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ گھر ہے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو قلعے میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ باہر کے ماحول سے محفوظ رہے، نہ کہ اس کو محروم کرنے کے لیے۔ یوں ہی گھر عورت کے لیے ایک قلعہ ہے، اور عورت کو اس میں اس وجہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ باہر کے ماحول کی خرابیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، نہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو باہر کے ماحول سے محروم رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے عورتوں کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ گھروں میں رہیے گا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک یہ تو آپ کا قلعہ بن گیا، لیکن اگر کسی آدمی نے قلعے سے نکلنا ہو تو قلعے سے نکلنے کے وقت آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ باہر ماحول بہت برا ہے، مجھے نکلنا نہیں چاہیے سوائے ضرورت کے لیے۔ اور جب بھی یہ آدمی قلعے سے ضرورت کے لیے نکلے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ اسلحہ لیے ہوئے نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے، عورت اپنے قلعے سے بوجہ ضرورت کے نکلے گی، اب وہ اسلحہ کون سا پہنے گی؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں جب اپنے قلعے سے باہر نکلے بوجہ ضرورت کے تو وہ اپنا اسلحہ یعنی ایک جلباب، ایک ایسی چادر پہن لے جو ان کو اوپر سے نیچے تک ڈک لے، یعنی ان کو مکمل طور پر کور کر لے۔ اور مفسرون نے یہ بات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نقل کی ہے کہ ہاں، عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کی جگہ کھلی رکھے تاکہ وہ دیکھ پائے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ عورت کا وہ اسلحہ ہے کہ اگر وہ اسے پہن کر کے باہر نکلے گی تو وہ اس ماحول سے بچ پائے گی، اور اگر کوئی آدمی قلعے سے نکلے بغیر اسلحہ کے تو ماحول کے خراب ہوتے ہوئے وہ آدمی محفوظ نہیں رہ پائے گا، بلکہ وہ محروم ہو جائے گا کس چیز سے؟ اپنی عزت، اپنی آبرو، اور یوں ہی اپنے اس پاک دامنی کے۔ اسی وجہ سے عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ نمبر 1 اپنے قلعے میں رہو، اس قلعے میں محارم موجود، آپ باہر نہ جائیے گا، وہاں غیر محارم کی کثرت ہے۔ ہاں، اگر ضرورت کی وجہ سے آپ کو قلعے سے باہر نکلنا پڑے تو اسلحہ پہن کر آپ باہر جائیے گا۔ اسلحہ کیا ہے؟ جلباب ہے۔ اسلحہ کیا ہے؟ نقاب ہے۔ اسلحہ کیا ہے؟ وہ حجاب ہے۔ اور عورت جب باہر نکلے تو وہ ضرورت کے لیے باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ عورت گھر میں رہے ایک رانی کی طرح، اور مرد باہر جا کر ذلیل ہو جائے، صبح سے لے کر شام تک وہ کسی کے تحت کام کر کے پیسے گھر میں لائے، اور گھر میں لا کر وہ پیسے وہ اپنی اہلیہ کو دے دے۔ اہلیہ کو کوئی یوں مستقل ضرورت نہیں کہ اس کی آمدنی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو شریعت نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ شریعت نے عورت کو کتنا مقام دیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ والدہ جو ایک عورت ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور صرف یوں نہیں، اگر آدمی کے گھر میں یہاں کوئی بچی پیدا ہو تو اس کو پلنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے احادیث نبویہ میں فضائل آئے ہیں۔ یہ عورت کی قدر و قیمت ہے یہاں اسلام میں۔ قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں سورہ مریم ایک مکمل صورت ایک عورت کے نام پہ ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کتنی لمبی بات موجود ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو شریعت نے، جو قرآن نے عورت کو دی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت دوسری چیزوں میں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل کے کمائی میں لگ جائے، ہمارا پروفیشن ہو جائے، ہمیں جاب مل جائے۔ اور میں آپ کو حقیقی بات یہ بتاؤں کہ جن کے نقش قدم کے پیچھے اب ہم پاکستان میں چل رہے ہیں، میں نے ان لوگوں کا نتیجہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عورتوں نے ابتدا میں یہ آواز لگائی تھی آزادی کی، اور آزادی کو پانے کے لیے وہ جب آگے نکلے، جب انہوں نے قدم بڑھایا
تو وہ تباہی میں پڑ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عورتوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں جاب مل جائے، ہمیں کچھ پروفیشن مل جائے، ہم کہیں کام کرنے لگے، ہمیں کچھ اپنی آمدنی مل جائے، اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ عورتوں کو مغربی ممالک میں ایک مارکیٹنگ سکیم بنایا جا چکا ہے۔ مردوں کو معلوم ہے، جو بزنسوں کو، جو کاروباروں کو چلاتے ہیں، کہ اگر ہم دکان میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں دیکھ کر ہمارے پروڈکٹس اور آئٹمز کو کون خریدے گا۔ اس وجہ سے وہ عورت کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم دکان میں آگے پیچھے چلیں گے، ہم شیلفز پر کام کریں گے اور کاؤنٹر کے پیچھے ہم ایک عورت کو رکھیں گے۔ کیوں؟ عورت یہ لوگوں کو مائل کرے گی اپنی طرف بوجہ اپنے خوبصورتی کے لوگ عورت کو دیکھیں گے، اس کی عزت کو لوٹیں گے، اس کی آبرو کو لوٹیں گے، اور اس عورت کی طرف مائل ہونے کے بعد وہ پروڈکٹس کی طرف مائل ہو جائیں گی۔ اب یہاں ہم باہر دیکھتے ہیں، انگلینڈ میں صرف نہیں، ہمارے ممالک میں بھی بل بورڈز باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن پر چیزوں کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے۔ اب وہاں بھی عورتوں کو لگایا جا رہا ہے، ان کی تصویروں کو وہاں لگایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم عورتوں کو اگر استعمال کریں گے یہ خوبصورت ہے، لوگ خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر کے ہم ان کو استعمال کر لیں گے، اس کی وجہ سے ہمارے بزنس میں کچھ زیادہ ترقی ہو جائے گی۔ تو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم عورت ہوتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم باہر جائیں گے، ہمیں عزت ملے گی، ہم کہیں کام کرنے لگیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، ہمیں استعمال کیا جائے گا ایک مارکیٹنگ سکیم کے طور پر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلام نے ہمارے لیے کیسا زبردست انتظام کیا ہے کہ جب تک ہماری شادی نہ ہو والدین ہماری جیبوں میں ڈالتے رہیں گے، اور جب ہماری شادی ہو جائے تو شوہر کو حکم ہے کہ اس کی آمدنی میں سے کچھ ہماری جیب میں آئے۔ عورت پر عمومی طور پر نارمل سرکمسٹانسز میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ اس کو اپنی آمدنی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ شادی سے پہلے والدین، شادی کے بعد شوہر، بس وہ گھر میں ایک رانی کی طرح بیٹھی رہے، وہ عورتوں سے گپ شپ لگاتی رہے، وہ گھر کا کام کاج کرتی رہے۔ اور یہ جو ہم نے اس زمانے میں شروع کیا ہے کہ مرد نکلے اور عورتیں بھی ان کے ساتھ نکلے کام کرنے کے لیے، میں یہ بات بیان نہیں کر رہا کہ شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، وہ کام کاج نہ کرے، وہ جاب نہ کرے۔ شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، شریعت نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر عورت اپنے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی پرورش کر سکے اور ساتھ ساتھ میں وہ گھر کو اوور لک بھی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے پاس وقت بچے، وہ باہر جائے اور وہ اسلامی ماحول میں کام کرے، اسلام نے اس سے روکا نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت میں بالکل برکت موجود نہیں۔ عورت اگر گھر سے باہر نکلے گی تاکہ وہ کام کرے، تاکہ اسے جاب مل جائے ایک پروفیشن کے لیے، تو نمبر ایک گھر کے کام کاج نہیں ہوں گے۔ یہ تو کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر اس زمانے میں جو فیملی کا ماحول ہے وہ بالکل تباہ ہو رہا ہے۔ پہلے صرف مغربی ممالک میں ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ والد بھی گھر سے باہر کام کرتے ہوئے، والدہ بھی گھر سے باہر کام کرتے ہوئے، اب بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں۔ ایک سگریٹ پی رہا ہے، ایک برے ماحول میں ہے، ایک ڈرگز یعنی ایک نشے والی چیزوں کو کنزیوم کر رہا ہے، انہیں کھا رہا ہے، اور یہ اسلام سے بھی ناواقف ہو جاتے ہیں۔ بعض تو وہ مسلمان بچے ہوتے ہیں جو اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے صرف اسلام سے دور نہیں ہوتے، وہ غیر اسلامی ریلیشن شپس میں، تعلقات میں چلے جاتے ہیں کہ جب والدہ کی طرف سے محبت نہیں ملتی جو ہمیں ملنی چاہیے، تو اب وہ محبتوں کو یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں، اور جب یہ بچہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کر کے بھاگ جاتا ہے تب والدین رو پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا رول وہ گھر کا ہے، مرد کا رول وہ باہر کا ہے۔ ہاں، اگر عورت اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کر پائے اور گھر
کو بھی دیکھ پائے اور اس کے بعد اسلامی ماحول میں وہ کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ میں یہاں UK میں ہوتا ہوں، میں ان تمام باتوں کا نتیجہ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ پہلے وہ غیر مسلمان لوگ تھے جو یوں نعرے لگاتے تھے کہ ہمیں آزادی، ہمیں آزادی، اور جب وہ آزادی میں قدم رکھتے تو بغیر تباہی کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں تک بات اب مغربی ممالک میں آ چکی ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکامات کے پیچھے اب ان کو کچھ نہ کچھ حکمتیں نظر آنے لگی ہے، اور اب یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کے پیچھے یہ حکمت تھی، لیکن اب یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ سائنس نے بھی اب ان کو بتلا دیا ہے کہ اس سنت کے پیچھے یہ حکمت، شریعت کے اس حکم کے پیچھے یہ حکمت، یہ مجبور ہو گئے ہیں اور یہ بھی اب سنت پر عمل کرنے لگے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں بغیر ٹھوکر کھاتے ہوئے، نمبر 1، اور نمبر 2، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ وہ اگر سنت پر آتے ہیں تو وہ ٹھوکر کھانے کے بعد اس میں کیا مزہ، اور نمبر 2، وہ چونکہ مسلمان نہیں، مؤمن نہیں، تو ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنی انگلیوں کو چاٹے، لیکن اب اس کے پیچھے ہمیں حکمت بھی معلوم ہو گئی ہے کہ ڈائجسٹ کرنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے، لہذا اب ہم یہ کرنے لگیں گے۔ ان کو داڑھی کی حکمت معلوم نہیں تھی کہ وہ کتنی بیماریوں سے بچاتا ہے، اب یہ بھی رکھنے لگے ہیں۔ عمامہ جو پیچھے لٹکتا ہے، ان کو معلوم نہیں تھا اس کی حکمت کیا ہے، اب یہ بھی کرنے لگے ہیں۔ یوں ہی میں آپ کو بتلاتا جاؤں کہ سائنس ترقی کرتے کرتے بعض ایسی حکمتوں کو ہمارے سامنے لائے گا کہ اب لوگوں کی عقل ٹھکانے آنے لگے گی کہ شریعت نے تو ہم کو پہلے سے یہ بات بتلا دی تھی، لیکن ہم نے مانی نہیں تھی، اب ہم ماننے لگے ہیں۔ لیکن بہت سی ایسے باتیں بھی ہوں گی کہ سائنس اس دنیاوی زندگی میں ہم کو ان کی حکمت نہیں بتلا پائے گا، صرف ان کی حکمت اللہ تعالیٰ کے یہاں معلوم ہے۔ اور یہ حقیقی امتحان ہے اس دنیاوی زندگی میں کہ کیا ہم بغیر سمجھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں۔ لہذا میری یہ اپیل ہے اور میری یہ درخواست ہے کہ جہاں تک میری آواز جائے ہم اس بات کو سمجھ لیں، نمبر 1، شریعت نے یہ احکامات دیے ہیں، شریعت کی بنیاد حکمت الہی پر ہے، وہ غیر محدود، ہماری حکمت محدود، ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن تب بھی اس میں خیر ہے، ہم اس پر چلتے رہیں۔ اور نمبر 2، اگر ہمارا ایمان اور اسلام اتنا کامل اور اتنا پکا نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ ہمیں یہ باتیں سمجھائے کہ شریعت میں عورتوں کو یہ حکم ہے، اس کے پیچھے ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، شریعت میں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم علماء سے اپنا تعلق قائم کرے تاکہ علماء ہمیں بتلا دے کہ ہم سے پہلے کئی اقوام گزر چکی ہے، انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم آزاد نہیں، ہمیں آزادی چاہیے، اس آزادی کے نام پر ان کو تباہی ملی۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرمائے جس کی وجہ سے ہم کئی دروں پر ٹھوکریں نہ کھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نام نہاد آزادی یعنی تباہی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت مطہرہ کو بغیر سوال اٹھائے ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔